اپنے کمرے میں آ کر میں صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے وہ سنگین واقعہ بڑی اچھی طرح یاد تھا جب میڈم نے اپنی غرض کے لیے بڑی بے رحمی سے میرے جسم کو زہریلے سانپوں سے ڈسوایا تھا اور میرے زہریلے خون پر کوئی کیمیائی عمل کرانے کے بعد اسے اپنے جسم میں منتقل کرایا تھا۔ اس خطرناک عمل میں چونکہ بچ گیا تھا، لہٰذا میڈم کے لیے بہت قیمتی ہو گیا تھا۔ اپنے علاج کے دوسرے مرحلے میں اگر میڈم پھر میرا ہی جسم استعمال کرتی تو علاج کی کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے، اور یہی قیمت میری تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا جسم میں نیا خون منتقل کرنے کے بعد ڈاکٹر کریم مجھے دوسرے کمرے میں لایا تھا تو عبدال جی اور کریم کے درمیان اہم گفتگو ہوئی تھی۔ اس گفتگو سے مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ ابھی جس خطرناک عمل سے میں گزرا ہوں وہ 1 ماہ بعد پھر دہرایا جائے گا۔ اب اس واقعے کو قریباً 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عمل کے دہرائے جانے میں خاطر خواہ تاخیر ہو چکی تھی۔ شاید یہی تاخیر تھی جس کے سبب میڈم کی ذہنی اور جسمانی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ اب اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی اور وہ اپنے علاج کے دوسرے مرحلے کی خاطر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ میں میڈم کی ہدایت کے مطابق ٹیلی فون کی تلاش میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میڈم کی پلاننگ کے مطابق وہ عطائی ڈاکٹر یہاں راج نگر نامی گاؤں پہنچ گیا تو مجھے ایک بار پھر ایک جان لیوا مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا مجھے ایک بار خود کو اس نامعقول تجربے کے لیے ایندھن کے طور پر پیش کر دینا چاہیے۔ یہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ سائیں کی تحفہ کی ہوئی کرشماتی قوت یقیناً مجھ میں موجود تھی، لیکن اس قوت کی حقیقت اور لمٹس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس قوت پر اندھا اعتماد کرنا ایسے ہی تھا جیسے کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی جاتی۔ میرا ذہن صورتحال کے بارے میں تیزی سے سوچ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جانے کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ ایک طرح کی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی ہفتے بعد اس حویلی سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا۔ ٹیلی فون مل جاتا تو اس پر صاحب صاحب سے بات کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی تھی، مگر پھر ایک دم میرا سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میڈم نے نواب دین کے ہاتھ مجھے پھر سے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا کہ میں ٹیلی فون کی تلاش میں نہ نکلوں بلکہ ایک اور کام کروں۔ وہ اپنے فیصلے بار بار بدل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شدید تذبذب کی کیفیت میں ہے وہ۔ اس نے نئے کام کے بارے میں مجھے نہیں بتایا کیونکہ نسرین اب جاگ رہی تھی۔ وہ میڈم کے قریب چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میڈم کرسی پر تھی اور اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رکھی تھی۔ میڈم نے آج مردانہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور قریب مرد ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی ہے۔ ہونٹوں کے اوپر کی سیاہی بھی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اب تو اس کے لیے مونس کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے واقعی عجیب لگنے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں اب جاؤں۔ وہ مجھے اگلے پروگرام کے بارے میں صبح بتائے گا یا بتائے گی۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہا۔ رات 11-12 بجے کا وقت ہوگا جب میڈم کے کمرے سے کسی کے زور سے بولنے کی آواز آئی۔ آواز کا بھاری پن بتا رہا تھا کہ وہ شہرزادی ہے۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں دبے قدموں برآمدے میں آیا۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا۔ مکین اور ملازمین سو رہے تھے۔ چودھری بشارت ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں میڈم کے کمرے کے عین سامنے پہنچا۔ کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ دروازے سے کان لگائے مدھم آوازیں سنائی دی۔ چھوڑ دو مجھے، ایسے نہ کرو، دیکھو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نسرین کی آواز ابھری۔ اچھا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم بھی آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ میڈم کی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے نسرین کو اپنے بازوؤں میں جکڑ رکھا ہے۔ کیا بات کروں؟ میں کیا بات کروں؟ نسرین نے جذب بز ہو کر کہا، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں ننگا بھوکا ہوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ مگر لوگ… شہرزاد نے نسرین کی بات کاٹ کر لوگوں کو ایک ننگی گالی دی اور بولا یا بولی، ہمیں کچھ نہیں لینا لوگوں سے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تم کو پسند کرنے لگا ہوں، اور تم بھی کہہ رہی ہو کہ تم مجھے ناپسند نہیں کرتی ہو، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں اس علاقے بلکہ ملک سے ہی دور لے جاؤں گا۔ چند لمحے گہری خاموشی طاری رہی۔ اس گفتگو سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ نسرین شہرزاد کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اپنے اس آسیبی صیاد کو بہلا پھسلا کر اس کی قید سے رہائی کی کوشش کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی نہایت نامعقول باتیں سن رہی تھی اور ان کے جواب بھی دے رہی تھی۔ شہرزاد کسی بھولی بھالی شخصیت کا نام نہیں تھا، مگر وہ کسی ایسی جسمانی اور ذہنی ابتری کا شکار تھی جس نے اس کی عقل خبت کر رکھی تھی۔ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ وہ دن بدن جنون کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ نسرین کی ڈری ڈری آواز آئی، اچھا تم کہتے ہو تو میں بھابھی سے بات کرتی ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو اگر تم راضی ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، وقت آنے پر میں سب سنبھال لوں گا۔ جواب میں نسرین نے کچھ کہا۔ آواز تو مجھے صاف سنائی نہیں دی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ شہرزاد کا پارا ایک دم 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اس کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے لگتا ہے تمہارے سر میں بھیجے کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے، حرام زادی کتیا۔ اس کے ساتھ ہی تماچے کی آواز آئی۔
नसरीन की घुटी घुटी चीख उभरी, खामोश, मैं कहता हूँ आवाज़ न निकले, खामोश हो जा। उसके साथ ही नसरीन की दबी दबी कराहें उभरने लगी। शहरजाद ने गालिबन उसका बाजू बुरी तरह मरोड़ दिया था। हाय मेरा बाजू टूट गया, नसरीन ने घुटी घुटी आवाज़ में दुहाई दी। फिर वो उसकी मिन्नत समाजत करने लगी। उसकी मिन्नत समाजत पर शहरजाद ने उसे छोड़ दिया। फिर खुद कलामी के अंदाज में उसकी बड़बड़ाहट सुनाई दी। उसके साथ ही उसने शीशे की कोई चीज़ फर्श पर पटक के तोड़ दी। उसके बाद खामोशी छा गई। मैं दबे कदमों चलता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे एक बार फिर वही अंग्रेज़ी कहानी याद आ गई और उसके साथ ही कहानी के वो अल्फाज याद आ गए जिनमें इस किस्म की औरत को एक भटकी हुई रूह से तशबीह दी गई थी। उस कहानी में वो औरत बुरे किरदार की मालिक नहीं थी, लिहाजा उसे रूह कहा गया। यहाँ मैडम बदकिरदार औरत थी, लिहाजा से बदरू कहने को दिल चाह रहा था, यानी भटकी हुई बदरू। सुबह 9-10 बजे के करीब शहरजाद ने मुझे फिर तलब किया। मैं कमरे में पहुंचा तो नसरीन कल की तरह मदहोश पड़ी थी। यकीनन वो आज भी ख्वाबावर दवा के असर में थी। शहरजाद ने कुर्सी से टेक लगाकर टांगें फैला रखी थी। उसके होठों से सिगरेट का धुआं निकल रहा था। बैठ जाओ। मैं बैठ गया। शहरजाद के माथे पर सोच की गहरी लकीरें थी। उसका चेहरा आज भी तमतमाया हुआ था और आंखों से शोले निकलते महसूस होते थे। जहांदाद, आज रात तुम एक काम करोगे। तुम शेखोपुरा जाओ, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुमने उस एड्रेस पर पहुँचना है। ये कोठी है, गेट पर लेटर बॉक्स मौजूद है। तुम्हें जो मैं लिफाफा दूंगा वो तुमने लेटर बॉक्स में डाल देना है और आ जाना है। जो आपका हुक्म मैडम। मैडम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, जहांदाद, आज के बाद तुम मेरे लिए मैडम का लफ्ज़ यूज़ नहीं करोगे। जो हुक्म मैडम, मैंने जानबूझकर कहा। फिर वही मैडम। गलती हो गई जी, अब ध्यान रखूँगा। मैंने दांत निकाले और घबराहट का मुजाहरा किया। मेज़ के नीचे कई कागज़ चुरमुर पड़े थे। अंदाज़ा होता था कि शहरजाद ने रात के वक्त कुछ लिखने की कोशिश की है। गालिबन कोई तवील ख़त वगैरह था। उसकी ख्वाहिश थी कि यह ख़त मेरे ज़रिए किसी ख़ास शख्स तक पहुँचाया जाए। शहरजाद ने मुझे शेखोपुरे का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। ये गवर्नमेंट कॉलेज के करीब शामी रोड का इलाका था। उसने कोठी नंबर बताया। वहाँ किसी राजा मुख्तार नाम के बंदे की नेम प्लेट लगी थी। एक लिफाफा लेटर बॉक्स में डालकर मुझे कॉल बेल बजाना था और वहाँ से रुखसत हो जाना था। उसके साथ ही मुझे बस में सवार होकर वापस मुरीद के आना था। तंबाकू नोशी शहरजाद की आदत थी, मगर अब मैं देख रहा था कि आजकल वो एक के बाद दूसरा सिगरेट होठों से लगा लेती थी। उसके अंदर कोई ज़बरदस्त किस्म की अबतरी मची हुई थी। ज़रूरी हिदायत के बाद उसने एक लिफाफा मुझे थमाया और कुछ नकदी देते हुए कहा कि मैं शाम होते ही यहाँ से निकल जाऊँ। मैं लिफाफा लेकर उठ खड़ा हुआ। नसरीन पलंग पर बेसुध पड़ी थी। अब उसकी एक कलाई बदस्तूर रस्सी में बंधी हुई थी। मुझे उस पर तरस आया। अपने भाई की गुनाहों की पादाश में वो बैठे बिठाए एक संगीन मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। वो एक सफ़ाक जुनूनी के कब्ज़े में थी और उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब ये बात मुझ पर 100% साबित हो गई थी कि इलाज के दूसरे दौर में ताख़ीर के सबब शहरजाद किसी ज़बरदस्त पेचीदगी का शिकार है और उसका हर पल सूली पर गुजर रहा है। मैं लिफाफा लेकर अपने कमरे में आ गया। लिफाफे पर अंग्रेज़ी में राजा मुख्तार का नाम लिखा था। मेरा अंदाज़ा था कि अंदर तहरीर भी अंग्रेज़ी में ही होगी। शहरजाद की अंग्रेज़ी अच्छी थी। मैंने उसे कई मरतबा डेवी से फर अंग्रेज़ी बोलते सुना था। मैं इस लिफाफे को खोलना चाहता था, मगर इस तरीके से कि इसको इसी तरह बंद भी किया जा सके। मुनासिब यही था कि मैं ये काम हवेली से रवाना होने के बाद करूं। शाम से थोड़ी देर पहले मुझे बशारत नज़र आया। वो 15-20 दिन के अंदर ही अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देने लगा था। बढ़ी हुई शेव और मुंतशिर बाल। शहरजाद की मौजूदगी उसे घुन की तरह चाट रही थी। चौधरी के अलावा कमसिन चौधरी और फौजिया वगैरह भी सहमे हुए नज़र आते थे। फौजिया बशारत के लिए गर्म दूध लेकर आई। साथ में उबले हुए अंडे भी थे। वो लाहौर से आया था। शायद वो उसकी सर्दी और थकावट दूर करना चाह रही थी। वो उसके पास बैठ गई। उसका ख्याल था कि उसकी बातें और अदाएँ भी चौधरी की थकावट दूर करने में माविन साबित होंगी, मगर चौधरी के तासुरात बता रहे थे कि फौजिया की मौजूदगी उसको जहर लग रही है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। मर्द किसी औरत की ख्वाहिश में बहुत आगे निकल जाता है। फिर वो औरत तो उसे मिल जाती है, लेकिन औरत के साथ साथ बेशुमार मसाइब भी उसे मिलते हैं। फिर जब मसाइब और मसाइल का घेरा तंग होने लगता है तो मर्द के लिए उस औरत की कशिश कम होती चली जाती है और वो उस औरत को अपने लिए मसाइल की जड़ समझने लगता है। शाम के फ़ौरन बाद मैं शेखोपुरा जाने के लिए रवाना हो गया। मैंने गर्म चादर की बुकल मार ली थी। एक मफलर भी सर पे ओढ़ लिया था। मेरे पास वाहिद हथियार मेरा खमदार खंजर ही था, जो मैंने शेखोपुरा के सिविल लाइन रोड से हासिल किया था। यह खंजर शायद मेरी नफ्सियाती ज़रूरत बन चुका था। इसकी मौजूदगी से मुझे बड़ी तसल्ली रहती थी। यूँ लगता था जैसे सफदर जैसा कोई जिगरी दोस्त शाने से शाना मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। मैं हवेली से निकला तो राजनगर नामी गाँव के गली कूचे मेरे सामने तारीख थे। तारीकी और सर्दी ने अक्सर लोगों को घरों में बंद कर रखा था। मैं ठिठुरता आगे बढ़ता रहा।
راج نگر کے بڑے مندر کے پاس سے ہوتا ہوا میں ایک نامعلوم عمارت کے کھنڈر سے گزرا اور اس مقام پر آ گیا جہاں گاؤں کے تانگے وغیرہ کھڑے رہتے تھے۔ مرید کے جانے کے لیے مجھے ڈبل کرایہ کرنا پڑا کیونکہ اس وقت کوئی اور سواری مرید کے نہیں جا رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے تک اونچے نیچے راستے پر ہچکولے کھانے کے بعد میں مرید کے پہنچ گیا۔ 8 سوا 8 کا وقت ہوگا۔ یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے چادر مضبوطی سے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ پیشانی مفلر میں چھپی تھی۔ در حقیقت میری صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں سگریٹ مٹھی میں دبا کر دیہاتی انداز میں کش لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی طرف جا کر میں نے ایک چائے خانے میں گھس گیا۔ یہاں دیواروں پہ لکھا تھا کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرے، مگر سیاسی گفتگو ایسی تحریروں سے کہاں رکتی ہے؟ زور و شور سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آنے والے الیکشن کے بارے میں دھواں دھار تبصرے کیے جا رہے تھے۔ میں نے چائے منگوائی اور ساتھ میں دیسی قسم کے بسکٹ اور ایک ابلا ہوا انڈا منگوا کر کچھ دیر وہاں بیٹھنے کا جواز پیدا کر لیا۔ بڑی احتیاط اور نرمی کے ساتھ میں نے شہرزاد کا دیا ہوا لفافہ کھول لیا۔ میری توقع کے عین مطابق اندر سے جو تحریر برآمد ہوئی وہ انگریزی میں تھی۔ شاید میڈم نے احتیاط کے طور پر انگریزی میں لکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں میرے متعلق شبہ ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر میں لفافہ کھول بھی لوں گا تو انگریزی کہاں میری سمجھ میں آئے گی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میڈم شہرزاد نے طویل خط اپنے باس ہارون پاشا کے نام لکھا تھا۔ مضمون کچھ اس طرح شروع ہوتا تھا: باس، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ڈیوی کی موت کے بعد میں آپ کے بدترین سلوک کا مستحق ہو گیا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، بس آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ میں آپ سے بچنے کے لیے نہیں چھپا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں چھپ نہیں سکتا۔ میں نے صرف تھوڑی سی مہلت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اور ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ میں آپ کے حضور تھوڑی سی صفائی پیش کر سکوں۔ اس کے بعد شہرزاد نے کچھ منت سماجت کی باتیں لکھی تھیں۔ لکھا تھا: باس، حقیقت یہ کہ ڈیوی نے کبھی مجھے دل سے اپنا ساتھی تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو وہ کولٹن روڈ والے بم بلاسٹ کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ اس نے مجھے موقع سے گرفتار کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رشید اور اکبر بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر آپ بروقت کارروائی نہ فرماتے تو آج شاید میرا ٹھکانہ پھانسی کی کوٹری ہوتی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعے جن کے متعلق کچھ نہ کچھ آپ بھی جانتے ہیں۔ بھائی جی کی رہائش گاہ پر جو کارروائی ہونا تھی اس میں یقیناً مجھ سے غفلت ہوئی۔ میں ایمونیشن کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکا۔ لیکن باس، اس کی سزا میں نے خود کو یوں دی کہ اپنے بھائی کو ختم کر دیا۔ بجائے اس کے کہ ڈیوی مجھ سے اظہار ہمدردی کرتا، وہ ہر روز میرے زخموں پر نمک چھڑکتا رہا۔ اس نے مجھ پر ایسے ایسے شرمناک الزامات لگائے کہ میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے۔ ان سب کے باوجود میں اس بات کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پچھلے مہینے جو کچھ شیخو پورہ روڈ پر ہوا وہ صرف اور صرف وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، اور یہ اشتعال ڈیوی کی طرف سے دلایا گیا۔ اس اشتعال کے نتیجے میں جو 2 طرفہ فائرنگ ہوئی اس میں اتفاقاً ڈیوی کو گولی لگ گئی۔ خط کافی طویل تھا۔ اس میں شہرزاد نے ہر ممکن طریقے سے اپنی صفائی پیش کی تھی اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر باس کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ڈیوی کی اتفاقیہ موت سے وہ بہت دل گرفتہ ہے اور درخواست گزار ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس خط میں وہ ساری دہشت اور لرزہ خیزی موجود تھی جو شہرزاد کے دل میں باس کے حوالے سے پائی جاتی تھی۔ شہرزاد خود بھی بے رحمی اور سفاکیت میں کسی سے پیچھے نہیں تھی یا تھا، لیکن باس کے خوف سے اس کا پتا پانی ہونا اس خط سے ثابت ہوتا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کرائی اور پھر اسے لفافے میں بند کر دیا۔ اب یہ خط مجھے شیخو پورے میں راجہ مختار نامی کسی بندے تک پہنچانا تھا۔ قرائن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ بھی شہرزاد کی طرح باس سے براہ راست رابطہ رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے خط باس تک پہنچے گا اور اس طرح پہنچے گا کہ شہرزاد کو سامنے بھی نہیں آنا پڑے گا۔ شہرزاد ایک نہایت شفاق اور جنونی عورت کا نام تھا، بلکہ اسے عورت کہنا بھی عورت کی توہین تھا، اور اگر اسے مرد کہا جائے تو یہ مرد کی توہین تھا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شفاق اور جنونی ہستی تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں نے چائے خانے میں بیٹھ کر ہی مزید 2 سگریٹ پھونکے اور شہرزاد کے حوالے سے ایک نہایت اہم فیصلہ کر لیا۔ شہرزاد میری منزل نہیں تھی، نہ ہی نادر جکی یا ڈیوی تھے۔ میری منزل ان کا بگ باس تھا۔ میں زہریلے درخت کی جڑ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ شہرزاد کا خط پڑھ کر مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہارون پاشا نامی باس ہی اس درخت کی جڑ ہے۔ شیخو پورہ روانہ ہونے سے پہلے میں نے ساہی صاحب کے نمبر پر فون بھی کیا۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ساہی صاحب اور زری گل دونوں سے بات ہو گئی۔ ساہی صاحب سے پہلے میری بات ہوئی، انہوں نے میرا حال احوال دریافت کیا۔ میں نے کہا: جناب، حال تو نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ آج کل ایک عطائی ڈاکٹر کی زد میں ہوں اور خطرناک تجربے سے گزر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں فون پہ سمجھا بھی نہیں سکتا، آ کر سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن خدا کے بندے، آؤ گے کب؟ آپ کے لیے سنسنی خیز اطلاعات لے کر آؤں گا۔ اب آپ یہی سمجھ لیں کہ دیر آمد درست آمد۔ کہاں سے بول رہے ہو ابھی؟ مرید کے سے۔ ویسے آج کل میرا ٹھکانہ مرید کے سے آگے مغرب کی طرف 8-10 میل کے فاصلے پر راج نگر نامی گاؤں ہے۔ وہاں میں چودھری بشارت کی حویلی میں موجود ہوں۔ میڈم شہرزاد بھی میرے ساتھ ہے، لیکن یہ اطلاع بس آپ اپنے تک محدود رکھیں اور کسی بھی طرح کی مداخلت نہ ہو تو بہتر ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم بے فکر رہو۔ بھائی جی کا کیا حال ہے جناب؟ ابھی تک تو خیریت سے ہیں۔
پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو شام کے بعد اس کی خیریت بڑے شدید خطرے میں پڑ گئی تھی۔ شکر ہے کہ وہ بچ گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آ کر بتاؤں گا۔ ایک بار آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جی کی سیکیورٹی اس وقت زبردست رسک پر ہے۔ اس کی طرف سے بہت محتاط رہیں۔ ہم کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ساحل صاحب نے مجھے شیخ کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ ابھی تک امارات سے واپس نہیں آیا تھا۔ کراچی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے کاروباری وعدہ خلافی پر شیخ عاصم پر کئی کروڑ ڈالر کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ انہوں نے مسٹر کلارک کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے واپس امریکہ چلے گئے ہیں۔ ساحل صاحب نے مجھے یہ دلچسپ اطلاع بھی دی کہ زری گل نے گلبرگ لاہور کے علاقے میں ایک بڑی کوٹھی خریدی ہے اور اب اسے مسمار کر کے اس پر شاندار کوٹھی بنوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ساحل صاحب نے بتایا کہ وہ اسی سلسلے میں مشورے کے لیے میرے پاس آیا ہوا ہے۔ ساحل صاحب نے ریسیور زری گل کو تھما دیا۔ ریسیور ہاتھ میں آنے کی دیر تھی کہ زری مشین کی طرح بولنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر باتوں کا بہت سے ذخیرہ جمع ہو چکا ہے اور اگر آج مجھ سے فون نہ کرتا تو یہ ذخیرہ دھماکے سے پھٹ جاتا۔ اس نے 5 منٹ کے اندر پچھلے چند ہفتوں کی مکمل کارروائی مجھے سنا دی۔ اس کے پاس ایک دم اتنا روپیہ آ گیا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ روپے کے ساتھ ساتھ بے شمار پرانے رشتہ دار، مطلب پرست دوست اور ابن الوقت حضرات اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور زری کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ اس نے فوری طور پر نیکی کمانے کے لیے اپنے آبائی شہر کوہاٹ کا رخ کیا اور وہاں ایک مسجد، ایک اسکول اور ایک اسپتال کے لیے خطیر رقم دے ڈالی۔ اس واقعے کے بعد پورے شہر کو پتہ چل گیا کہ چپلی کباب اور نان بیچنے والا زری گل اب ایک کروڑ پتی بن چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بہت پرانے رشتہ دار ظہور پذیر ہو گئے تھے اور انہوں نے کوہاٹ سے لاہور تک کا فاصلہ ناپنا شروع کر دیا تھا۔ استاد صاحب، آج کل ہم کو وہ سارا فلم میں یاد آ رہا ہے جن میں ہیرو صاحب پہلے غریب ہوتا ہے اور پھر ایک دم امیر بن جاتا ہے۔ اپنے سدھیر صاحب کا مشہور فلم لاٹری تو آپ کو یاد ہو گئی نا؟ بس یہ سمجھ لیں کہ اس فلم میں جو کچھ سدھیر صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا، وہ اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہو رہا ہے جو سدھیر صاحب کے ساتھ نہ ہو سکا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دیکھو، تمہیں دولت، اولاد اور آزادی سب کچھ ایک ساتھ مل گئی۔ آزادی جو تو جی بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو، مگر اس دولت اور اولاد نے تو ہماری گلسوم سے ہی دور کر دیا۔ پہلے اولاد اپنا کام دکھا رہا تھا، یعنی ننھا زری گل ہم کو اپنی ماں کے پاس نہیں پٹکنے دیتا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارا پہرا دیتا تھا۔ اب ایک اور ٹنٹا کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لوگ سچ کہتا ہے، دولت چیز ہی ایسا ہے۔ 8-10 روز پہلے پتہ نہیں کہاں سے پشتو فلموں کا کوئی نیا ہیروئن لڑکی ہمارے گھر آ گیا، کہنے لگا ہم آپ کا کہانی سے بہت متاثر ہوا ہے، ہم آپ کے بارے میں پشتو فلم بنائے گا، اس فلم میں سارا روپیہ ہمارا ابا جان لگائے گا، فلم کا نام دفینے کی تلاش ہوگا۔ اس لڑکی نے ہمارے ساتھ 2-4 تصویریں بھی بنوا لیا۔ ان تصویروں کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا۔ کاروبار ٹھنڈا ہو گیا؟ کون سا کاروبار؟ محبت کا کاروبار جناب۔ ننھے زری کی وجہ سے یہ کاروبار پہلے ہی بہت مندہ تھا، اب تو بالکل ہی بٹا بیٹھ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہی کریش ہو گیا۔ تصویروں کی وجہ سے کیسے اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی؟ وہ تصویریں اخبار میں چھپ گیا نا جناب، اخبار سے گلزوم نے دیکھ لیا، وہ ناراض ہو گیا، بس ہماری محبت کا اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کب مندے کا بحران بدلے گا۔ مندے کا بحران نہیں، مندے کا رجحان۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے جی، پر ہم بہت پریشان ہیں جناب، اور ہمارا سب سے بڑا پریشانی یہ کہ اس وقت آپ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم کو وہ مشہور گانا ہر روز 2-3 مرتبہ یاد آتا ہے، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے۔ زری گل کو تسلی تشفی دے کر اس سے چند ضروری باتیں کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے اب جلد سے جلد واپس شیخو پورے پہنچنا تھا۔ مرید کے سے میں بس میں سوار ہوا اور یہ ویسی ہی بس تھی جیسے ہمارے علاقوں میں عام چلتی تھی۔ شدید سردی میں بھی بس کے اندر 10-12 ایئر کنڈیشن لگے ہوتے تھے۔ یہ ایئر کنڈیشن دراصل وہ کھڑکیاں تھیں جن میں شیشے موجود نہیں ہوتے تھے۔ ٹھنڈی ہوا برق رفتاری سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اطمینان کی بات یہی تھی کہ یہ ایئر کنڈیشن ہر 2-3 منٹ بعد بند ہو جاتے تھے۔ یہ اس وقت بند ہوتے جب کھٹارہ بس رکتی تھی۔ ہر 2 قدم کے فاصلے پر یہ بس کوئی سواری اٹھاتی اور ہر 4 قدم کے فاصلے پر سواری اتارتی۔ ناز و نخرے سے چلتی اور اٹکھیلیاں کرتی ہوئی یہ بس شیخو پورہ کی طرف روا رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں مرید کے سے شیخو پورے نہیں جا رہا بلکہ لاہور سے پنڈی کا طویل سفر طے کر رہا ہوں۔ میں 11 بجے کے قریب شیخو پورے پہنچ سکا۔ شامی روڈ کے علاقے میں مطلوبہ پتہ ڈھونڈتے 15-20 منٹ مزید لگ گئے۔ آخر مجھے راجہ مختار کی نیم پلیٹ والی کوٹھی نظر آ گئی۔ گیٹ سفید تھا۔ شہرزاد کی اطلاع کے عین مطابق گیٹ میں لیٹر باکس موجود تھا۔ یہ ایسے لیٹر باکس ہوتے ہیں جن میں اندر کی طرف شیشہ لگا ہوتا ہے۔
جو ہی کوئی خط وغیرہ لیٹر باکس میں آتا ہے اہل خانہ کو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ میں پہلے تو جائزہ لینے کی خاطر گیٹ کے قریب سے گزرا۔ قریباً 100 گز آگے جا کر میں واپس آیا اور شہرزاد کا دیا ہوا لفافہ لیٹر باکس میں ڈال کر کال بیل بجا دی۔ بیل بجانے کے فوراً بعد میں قریبی گلی میں چلا گیا۔ یہ سارا رہائشی علاقہ تھا۔ اس کشادہ گلی میں بھی کوٹھیاں موجود تھیں۔ گلی میں اکا دکا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں رکھوالی کے کتے کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ ٹی وی پر کوئی مشہور ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا۔ قریبی کوٹھی کے اندر سے قوی خان کے گرجدار ڈائلاگ سنائی دے رہے تھے۔ کہیں پاس ہی کسی کمرے کی نیم گرم فضا میں ٹیپ ریکارڈر پر فریدہ خانم نغمہ زرا تھی۔ میں تھوڑی دیر تک ٹھٹرتی ہوئی تاریک گلی میں موجود رہا، پھر واپس کشادہ سڑک پر آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو کہ کال بیل کی آواز پر کوئی شخص گیٹ تک آیا تھا۔ کوٹھی کے گیراج کی لائٹ جو پہلے بجھی ہوئی تھی اب جل رہی تھی۔ اگر کوئی شخص آیا تھا تو پھر امکان تھا کہ اسے لفافہ بھی مل گیا ہوگا۔ اب اپنے منصوبے کے مطابق مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے میں اس کوٹھی میں آنے جانے والے پر نگاہ رکھ سکوں۔ ارد گرد مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب کوٹھیاں تھیں۔ کوٹھیوں کے آگے گارڈینیا کی چھوٹی چھوٹی باڑیں تھیں۔ یہاں چھپا ہوا کوئی بھی شخص بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ اس میں تھوڑا سا خطرہ تو تھا، بہرحال رسک لیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ میں قریباً 2 فرلانگ آگے آیا اور ایک ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ ایک نسبتاً کمزور ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے بیگم کوٹ تک کا کرایہ طے کیا اور ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ بیگم کوٹ جانے کے لیے جو ہی ڈرائیور شیخوپورے روڈ کی طرف مڑا، میں نے ایک نسبتاً ویران جگہ پر اسے اچانک بریک لگانے کے لیے کہا۔ جو ہی گاڑی رکی، میں نے ڈرائیور کی گردن پر اپنا ہنر آزمایا۔ ایک کرہ کے ساتھ دبلا پتلا ڈرائیور میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے اس کی نبض وغیرہ دیکھی، پھر بڑی احتیاط سے اسے گاڑی کی ڈکی میں منتقل کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ 3-4 گھنٹے سے پہلے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور واپس راجہ مختار کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ میری واپسی میں بمشکل 20 منٹ لگے ہوں گے یا شاید اس سے بھی کم۔ کوٹھی سے 100 گز آگے جا کر میں نے یہ پرائیویٹ ٹیکسی کار روک دی اور اس کا بونٹ اٹھا کر کوئل کو مین انجن سے ملانے والی لیڈ دونوں طرف سے اتار کر جیب میں رکھ لی۔ میرا پروگرام صبح تک اسی جگہ رہنے کا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تو گاڑی کی خرابی کا معقول بہانہ تھا۔ میں آرام سے گاڑی کی نشست پر نیم دراز بھی ہو سکتا تھا اور سردی سے بچ بھی سکتا تھا۔ ایسے میں پوچھنے والے سے یہ بہانہ بنایا جا سکتا تھا کہ میرا ساتھی پرزہ لینے بس اڈے کی طرف گیا ہوا ہے، یا ایسا ہی کوئی اور بہانہ کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اپنے مقصد کے لیے طویل انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ابھی مجھے اس جگہ رکے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ مجھے راجہ مختار کی کوٹھی میں حرکت کے آثار نظر آئے۔ میں نے ایک شخص کو بڑا گیٹ کھولتے دیکھا۔ جو ہی گیٹ کھلا، میں نے بھی گاڑی کو تیار حالت میں کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ایک 72 ماڈل برلینا کار کوٹھی میں سے نکلی اور روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی کو حرکت دی اور برلینا کے پیچھے چل پڑا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رات کے اس پہر جو شخص کوٹھی میں سے نکلا ہے، اس کے نکلنے کا تعلق میرے ارسال کردہ خط سے ہی ہے، اور یہ شخص خط لے کر ارجنٹ طور پر باس کی طرف جا رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر تخریب کاری کے اس نیٹ ورک کا سرا میرے ہاتھ آنے والا تھا۔ تاہم میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس موقع پر مجھے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص میرے آگے جا رہا تھا یقیناً وہ کوئی چوکس اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ اپنے باس کی طرف جا رہا تھا۔ اگر تعاقب میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی تو اس کا خبردار ہونا لازمی تھا۔ میں نے اس تاریک رات میں اپنی تمام تر صلاحیت استعمال کرتے ہوئے سفید برلینا کار کا تعاقب جاری رکھا۔ گاڑی شیخوپورہ سے نکلی اور لاہور جانے والی مین روڈ پر آ گئی۔ میں نے اپنی ڈاٹسن گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجھا دی اور برلینا کی ٹیل لائٹس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تعاقب جاری رکھا۔ برلینا کافی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ ایسے میں تعاقب کرنا مزید دشوار ہو گیا۔ میں ڈرائیونگ کے حوالے سے اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر رہا تھا۔ برلینا سے اپنا فاصلہ میں نے کم و بیش 1 فرلانگ رکھا ہوا تھا۔ یہ فاصلہ کسی وقت کم بھی ہو جاتا مگر میں پھر رفتار بڑھا لیتا۔ جلدی مجھے اندازہ ہوگا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور میں داخل ہونا کسی حد تک خطرناک تھا۔ رات کا وقت تھا، ناکے لگے رہتے تھے۔ میں ایک مفرور تھا اور مقامی پولیس کے علاوہ وفاقی ایجنسیاں بھی میری تلاش میں کافی ٹکریں مار چکی تھیں۔ اس وقت میں ایک مسروقہ کار میں تھا۔ کار کی ڈکی کھولی جاتی تو اس میں کار والے کا بے ہوش جسم ملتا۔ ڈکی میں سے ایسا سامان مل جائے تو آگے جانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ بہرحال اب یہ رسک تو لینا ہی تھا۔ برلینا لاہور میں داخل ہو رہی تھی۔ اب مجھے بھی ہر صورت لاہور میں داخل ہونا تھا۔ سفید کار راوی کے پل پر پہنچی۔ اس نے ٹول ٹیکس ادا کیا۔ میں بھی ٹول ٹیکس ادا کرتا ہوا پل پر داخل ہوا۔ پل پر عموماً پولیس کا ناکہ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ اس وقت بھی پولیس والے موجود تھے اور آتی جاتی گاڑی سواروں کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی گھورا گیا۔ چلتی گاڑی میں سے میں نے بھی ایک نگاہ پولیس والوں پر ڈالی۔ یکا یک میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔
ٹول ٹیکس پر مجھے یوں لگا جیسے پولیس والوں میں فربا اندام اشفاق گوندل بھی موجود ہے، وہی کرخ چہرہ ایس ایس پی جس نے ماریتینیا سے واپسی پر ہمارا شاندار استقبال کیا تھا۔ تھانے میں اس نے ہم سے خالص پولیسیوں والا سلوک کیا اور خاص طور سے زری گل کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ گاڑی ایک لمحے میں اس مقام سے گزر گئی، میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکا کہ یہ وہی بدبخت ہے یا کوئی اور۔ ہم یادگار چوک کے قریب سے گزرتے ہوئے لوئر مال کی پر پہنچے اور پھر ریواز گارڈن آ گئے۔ برلینا ریواز گارڈن میں داخل ہو گئی۔ اب میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی روشن تھیں، مجھے زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ گاڑی ریواز گارڈن کی ایک کشادہ سڑک پر پہنچی اور آہستہ ہو گئی، پھر وہ ایک وسیع کوٹھی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ میں کوٹھی کے سامنے سے آگے نکلتا چلا گیا۔ میں نے نیم پلیٹ پڑھنے کی کوشش کی مگر تاریکی کے سبب کامیابی نہیں ہوئی۔ ابھی میں کوٹھی سے تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مجھے تعقب کا احساس ہوا، کوئی میرے پیچھے بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے بیک ویو مرر میں دھیان سے دیکھا، یہ ایک پرائیویٹ کار تھی مگر دھیان سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ کار کے پیچھے ایک پولیس کار بھی چلی آ رہی ہے۔ میں نے یکدم کار کی رفتار بڑھا دی۔ رفتار بڑھنے کی دیر تھی کہ عقب سے پولیس کی موبائل کا چیختا ہوا سائرن سنائی دینے لگا۔ پرائیویٹ کار بھی ایک دم برق رفتار ہو گئی اور میرے نزدیک آتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی پولیس والوں کے ہاتھ نہیں آنا۔ میں بھی بے دریغ ایسکیلیٹر دباتا چلا گیا۔ چوبرجے کے قریب ایک زبردست ناکا لگا ہوا تھا۔ شاید وائرلیس پر میری آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی یا پھر پولیس موبائل کے سائرن کے سبب ناکے والے چوکس ہو گئے تھے۔ وہ سڑک کے درمیان آ گئے اور مضبوط ارادے کے ساتھ مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میرا ارادہ رکنے کا تھا ہی نہیں۔ پولیس کی اس بے جا مداخلت سے میرے دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ ان چنگاریوں کو اشفاق گوندل کا تصور بھی ہوا دے رہا تھا۔ دریائے راوی کے پل پر میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ اس خبیث نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے اور اسی کی ہدایت پر پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ میں نے ناکے پر موجود اہلکاروں کو اپنی رفتار سے بتا دیا کہ میں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ ساتھ ہی میں نے اپنا دایاں ہاتھ ہارن پہ جما دیا۔ کچھ اہلکار تو تتر بتر ہو گئے مگر ایک کا تصادم کار کے ساتھ ہوا۔ زوردار تصادم تھا۔ کار کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی اور گنجے سر والا ایک سب انسپکٹر گاڑی کے اندر آ گرا۔ وہ عجیب مذائقہ خیز حالت میں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ میرے ساتھ والی نشست پر تھا اور ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں۔ تاریکی میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میری ساری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی اور ہاتھ اسٹیئرنگ ویل پر تھے۔ مزنگ چونگی کی طرف سڑک برائے مرمت بند تھی۔ برائے مرمت بند کا بورڈ دیکھ کر میں نے زور سے بریک لگائے۔ اندر گرا ہوا سب انسپکٹر جھٹکے کے ساتھ باہر جا گرا، لیکن اس کے گرنے سے پہلے میں نے اس کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا تھا۔ گاڑی کو تھوڑا سا ریورس کرنے کے بعد میں نے بائیں جانب ایک زیری سڑک پر موڑ لیا۔ اس دوران میں پولیس موبائل نے سائڈ پر آ کر مجھے ٹکر ماری اور دھکیل کر دیوار سے لگانا چاہا۔ یہی وقت تھا جب میری نگاہ پولیس موبائل کی اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے موٹے تازے افسر پر پڑی۔ میرے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ موبائل کی اگلی نشست پر بیٹھا ہوا شخص اشفاق گوندل ہی تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نگاہ ملی۔ اس کی آنکھوں میں بھی بجلی سی کوند رہی تھی۔ موبائل مجھے سائڈ سے دھکیلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم زور سے بریک پیڈل دبایا۔ موبائل اپنی جھونک میں دکانوں سے ٹکرائی۔ پہلے اس نے گنے کے رس والی ایک ریہڑی الٹائی، پھر ایک پان فروش کے کھوکے کو نقصان پہنچایا، پھر بجلی کے ایک کھمبے سے رگڑ کھاتی ہوئی ایک فروٹ شاپ میں جا گھسی۔ اس تصادم کی وجہ سے پولیس کی موبائل ترچھی ہو گئی اور راستہ مسدود ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈاٹسن کو ریورس گیئر لگایا، مگر یہ گیئر واپس بھاگنے کے لیے نہیں تھا، مومنٹم بنانے کے لیے تھا۔ 25-30 گز پیچھے جا کر میں نے گاڑی کو پوری رفتار سے آگے بڑھایا۔ اس وقت پولیس کا عملہ موبائل میں سے نکل رہا تھا اور گوندل مجھ پر فائر کرنے کے لیے اپنے ہولسٹر میں سے ریوالور نکال رہا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر ریوالور اس کے ہاتھ میں ہوتا بھی تو شاید وہ اتنے مختصر ٹائم میں مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا۔ برق رفتار ڈاٹسن کو دیکھ کر پولیس اہلکار جان بچانے کے لیے بھاگے۔ اشفاق بھی بھاگ سکتا تھا لیکن اس کی افسری اور اس کے غصیلے پن نے اسے نقصان پہنچایا۔ وہ آخری لمحے تک گولی چلانے کی فکر میں رہا۔ ڈاٹسن طوفانی رفتار سے پولیس موبائل سے ٹکرائی۔ میں نے فربا اندام اشفاق گوندل کو اڑ کر ایک بند دکان کے تھڑے پر گرتے دیکھا۔ ڈاٹسن قریباً 200 فٹ تک موبائل کو دھکیلتی اور گھسیٹتی چلی گئی۔ آخر موبائل الٹ گئی اور مجھے اس میں سے چنگاریاں سی چھوٹتی نظر آئیں۔ اس تصادم کا شور اتنا زیادہ تھا کہ رات کا سناٹا چیخ اٹھا۔ جو ہی میری گاڑی کو رستہ ملا میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اب میں لیٹن روڈ پر تھا۔ میرے دائیں جانب مزنگ چونگی اور بائیں جانب جین مندر کا علاقہ تھا۔ جو ہی میں لیٹن روڈ پر پہنچا 2 پولیس موبائل کے سائرنوں سے قرب و جوار گونج اٹھے۔ پولیس والوں نے اپنے وائرلیس استعمال کرتے ہوئے ارد گرد کی گشتی گاڑیوں کو لیٹن روڈ کی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جی میں آئی کہ سنگین تصادم سے بچنے کے لیے میں گاڑی روک دوں، لیکن پھر جو ہی اشفاق گوندل کی شکل نگاہوں میں گھومی، سینے میں بھڑکتے شعلے بلند تر ہو گئے اور میں نے ارادہ بدل دیا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اگر آج ان لوگوں نے میچ ڈال دیا تو پھر میچ ہی صحیح۔ میں نے گاڑی کو جین مندر چوک کی طرف موڑا اور اسپیڈ بڑھاتا چلا گیا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں جن میں کار بھی شامل تھی تیزی سے میرے پیچھے آ رہی تھیں۔
پھر مجھ پر پہلا فائر ہوا۔ گولی گاڑی کی باڈی میں کہیں لگی، دوسری گولی نے عقبی اسکرین توڑ دی، تیسری نے دایاں پچھلا ٹائر بیکار کر دیا اور ایک اور گولی سنسناتی ہوئی ڈیش بورڈ میں لگی اور ٹیپ ریکارڈر کے ٹکڑے اڑ کر میرے چہرے پر لگے۔ بھننا کر میں نے بریک لگائے۔ میرا یہ عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ سب سے تیز رفتار موبائل رکتے رکتے بھی میرے قریب آ گئی۔ میں نے سب انسپیکٹر کے ریوالور سے اس پر 3 فائر جھونک دیے۔ ایک گولی نے موبائل کا ٹائر برسٹ کر دیا۔ موبائل کی رفتار بہت کم ہو چکی تھی، مگر چونکہ گاڑی بریک لگا رہی تھی اور اس کا سارا وزن اگلے پہیوں پر تھا، اسی لیے ٹائر پھٹنے سے وہ اچانک لڑکھڑائی اور ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ پیچھے آنے والے ڈرائیور نے بھی اپنی موبائل اس میں ٹھونک دی۔ میں برسٹ ٹائر کے ساتھ ڈاٹسن کو دوڑاتا چلا گیا۔ اسکرین ٹوٹ جانے سے نہایت سرد ہوا اندر چلی آ رہی تھی۔ فلیٹ ٹائر کی وجہ سے اسٹیئرنگ سمیت ساری گاڑی بری طرح تھرا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو میانی صاحب قبرستان کی تاریک سڑکوں کی طرف موڑ دیا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی قبرستان کے علاقے میں گھس آئیں۔ یہ شہر خاموشہ تھا اور یہاں موت کے ہر کارے زندگی کا تعاقب کر رہے تھے۔ مجھ پر وقفے سے مسلسل فائر کیے جا رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ایک اگلا ٹائر بھی فلیٹ ہو گیا اور ڈاٹسن مکمل طور پر اپنے دائیں پہلو پر جھک گئی۔ میں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان کی تاریک وسعتوں میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک جانے پہچانے علاقے میں ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ان پراسرار سڑکوں پر میری آمد و رفت ہوئی تھی۔ مجھے وہ انوکھا شفا خانہ یاد آیا جہاں حمزہ کی مردہ ٹانگ کو زندگی ملی تھی۔ وہ پراسرار مالک جو کسی بلی کی طرح اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتا تھا اور اس کی لمبی سفید داڑھی زمین پر گھسٹتی تھی۔ اچانک مجھے ایک جانا پہچانا درخت نظر آیا۔ میں نے گاڑی تیزی سے اس جانب موڑ دی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ گاڑی درخت کے قریب پہنچ کر خود بخود رک گئی، جیسے وہ بھی پولیس والوں کے آگے بھاگ بھاگ کر اب تھک گئی ہو۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور گھنی جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے آنے والا ایک تیز پھرتیلا انسپیکٹر بھی موٹر سائیکل زمین پر گرا کر میرے پیچھے دوڑا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دوڑ یا کبڈی کا ماہر کھلاڑی ہے۔ چھوٹے موٹے گڑھوں اور قبروں کو پھلانگتا وہ بلائے ناگہانی کی طرح میری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی برق رفتاری نے مجھے بھننا کے رکھ دیا۔ یقیناً وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی کمبختی اسے میری طرف کھینچے لیے چلی آ رہی ہے۔ جنتر کے گھنے جھنڈ میں جو ہی وہ میرے قریب پہنچا اور مجھ پر ریوالور تاننے کی کوشش کی، میں نے ایک دم پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا۔ میرے سر کی ٹکر اس کے سینے پر لگی اور اس کی پشت ایک درخت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کا ریوالور والا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا اور پھر تیزی سے اس کے ہاتھ کو مروڑا اور بغل کے نیچے اپنے گھٹنے کی جچی تلی ضرب رسید کی۔ ہڈی ٹوٹنے کی بڑی واضح آواز سنائی دی۔ ریوالور پکے پھل کی طرح اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ تھا بڑا سخت جان۔ ہاتھ ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے میرا گریبان اپنی آہنی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، میں بھی پولیس والا ہوں، اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ میں نے تو خوفناک ٹکر اس کے چہرے پر رسید کر کے اس کے منہ کا بھرتا بنا دیا۔ اس نے گریبان پر سے اپنی گرفت پھر بھی نرم نہیں کی۔ میں نے ایک بار پھر بے رحمی سے اس کے بازو پر وار کیا۔ اس مرتبہ بازو کم از کم 2 جگہ سے ٹوٹا۔ انسپیکٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ٹانگ مار کر اسے ٹوٹی ہوئی قبر میں پھینک دیا۔ میں نے اس انسپیکٹر کو پہچان لیا تھا۔ یہ ان پولیس والوں میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان آنے کے فوراً بعد ہمارا شان استقبال کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ زری کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے والوں میں یہ شیر جوان بھی شامل ہو۔ شاید میں اس شخص کی مزید مزاج پرسی بھی کرتا، لیکن میرے پاس مہلت نہیں تھی۔ میں پلٹ کر قبرستان کے اس حصے کی طرف دوڑا جہاں سادھو کا ٹھکانہ تھا۔ بابا نامی سادھو خود کسی طویل بیماری کا شکار تھا، لیکن دوسروں کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ میرے ہونے والے بہنوئی حمزہ کے لیے بھی مسیحا ہی ثابت ہوا تھا۔ قریباً 150 گز بھاگنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچ گیا۔ اچانک تاریکی میں سے ایک لٹھ بردار نکلا اور میرے سامنے آ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے غرا کر پوچھا اور ساتھ ہی ٹارچ کا روشن دائرہ میرے چہرے پر پھینکا۔ میں سادھو بابا کا عقیدت مند ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، شاید تم نے مجھے نہ دیکھا ہو، میں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ اچانک 2-3 ہوائی فائر ہوئے۔ یہ ان پولیس والوں نے کیے تھے جو میرے پیچھے قبرستان میں گھسے چلے آئے تھے۔ میرا مخاطب چونک کر بولا، تم شاید کسی سے بھاگ کر یہاں آئے ہو، کہیں تمہارے پیچھے پولیس تو نہیں؟ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے مجھے بابا سے ملواؤ۔ میرے لہجے میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ لٹھ بردار چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد آمادہ ہو گیا۔ وہ یہاں کا کوئی گورکھا نہیں تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک بنیان اور لنگوٹ تھا۔ وہ مجھے لے کر بابا کے حجرے میں آ گیا۔ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے کرہانے کی وہ مخصوص آواز سنائی دی جو سوتے جاگتے ہر وقت سادھو بابا کے منہ سے نکلتی رہتی تھی۔ میں حجرے میں داخل ہوا۔ حسب سابق اس حجرے میں مٹی کے 2 چراغ روشن تھے۔ یہاں ہر شے مٹی کی تھی، مٹی کا گھڑا، مٹی کے برتن، مٹی کی چوکی۔ سامنے ایک بڑے طاق میں شیشے کی جو بوتلوں میں جو دوائیں رکھی تھی وہ بھی سب کی سب مٹی ہی تھیں، بس ان کے رنگ مختلف تھے۔
साधु बाबा सर के नीचे तकिया रखे करवट लिए लेटा था। वही हड्डियों का ढांचा, आंखें अंदर को धंसी हुई, लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसके सीने तक चली गई थी। मैंने साधु को सलाम किया। वो नकाहत भरी आवाज़ में बोला, मैं पहचान गया हूँ तुझे, तू साईं अली का बंदा है ना? जी। लगता है कुछ लोग तेरे पीछे पड़े हैं, है ना? हाँ साधु जी, ऐसा ही है। वो अपनी अंदर को धंसी हुई आंखों से कुछ देर मेरा जायज़ा लेता रहा। फिर उसने मेरे साथ आने वाले गोरकन से धीमी आवाज़ में कुछ कहा। गोरकन जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाता रहा। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम हुजरे में से निकले। हुजरे की पिछली जानिब 3-4 ऐसी कब्रें थी जिन पर साहिबान बने हुए थे। एक साहिबान में बाकायदा बल्ब भी जल रहा था, जैसे मुर्दे के लवाकिन को डर हो कि अंधेरे में उनका मरहूम डरना शुरू हो जाएगा। मैं गोरकन के अक़ब में चलता हुआ पिछले दरवाजे में दाखिल हुआ। यहाँ नीची छत वाले 2 कच्चे कमरे मजीद थे। ये दोनों कमरे हुजरे से बमुश्किल 15 कदम के फासले पर होंगे। गोरकन ने मुझे कमरे में दाखिल किया और कहा, आप यहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, दरवाज़ा अंदर से बंद रखो। जब तक मैं आवाज़ ना दूँ खोलना मत, और डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह सोना अच्छा ही करेगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मट्टी की दीवारों वाले इस कमरे में भी मिट्टी का ही एक दिया जल रहा था। एक कोने में कब्र खोदने के औजार, कढ़ाई, कस्सी, खुरपा वगैरह रखे थे। एक कोने में देखकर मैं चौंक गया। यहाँ एक दरमियानी उम्र का शख्स नंगधुड़ंग लेटा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी। पूरे बदन पर मिट्टी का लेप किया गया था। वो गहरी नींद सो रहा था। मुझे याद आया कि यहाँ साधु के डेरे पर हमजा का इलाज भी इसी तौर किया गया था। उसके जिस्म पर बार बार मिट्टी का लेप किया जाता था और यह अमल कई रोज़ तक जारी रहा था। यह शख्स भी गहरी नींद में था। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। उस कमरे से बाहर पुलिस की मौजूदगी का पता चलता था। यह अंदाज़ा होता था कि पुलिस यहाँ कब्रिस्तान के अंदर घुस आई है और उसने साधु बाबा के डेरे को घेरे में ले लिया है। पुलिस वालों की ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसके अलावा गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो रिवॉल्वर जो मैंने ज़ख्मी सब इंस्पेक्टर के होल्स्टर से निकाला था अब तक मेरे पास था, ताहम उसमें अब 1-2 राउंड ही बाकी थे। 3-4 मिनट शदीद कशमकश में गुजरे। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वाले साधु के हुजरे में दाखिल होते हुए कतरा रहे हैं। जिस पिछले कमरे में मैं मौजूद था उसका रास्ता भी साधु के कमरे से होकर गुजरता था। लिहाजा यकीनी बात थी कि मुझ तक पहुँचने से पहले पुलिस वालों को साधु बाबा के कमरे में दाखिल होना पड़ेगा। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अगर पुलिस वालों की तरफ से साधु के साथ सख्ती की गई या उसे नुकसान पहुँचाएगा तो फिर मैं खामोश नहीं रहूँगा। अशफाक गोंदल को देखने के बाद मेरे अंदर का मौसम बिल्कुल बदल गया था और मैं 2-4 लाशें गिराने का रिस्क बासानी ले सकता था। जिस कमरे में मैं छुपा हुआ था वहाँ से हुजरे में होने वाली बातचीत सुनी जा सकती थी, बल्कि थोड़ी सी कोशिश के बाद हुजरे का मंजर भी देखा जा सकता था। बंद कमरे के खटके पर पाँव रखकर मैं ऊपर गया तो मेरा चेहरा रोशनदान के सामने पहुँच गया। हुजरे का 3/4 हिस्सा मुझे वजाहत से नजर आने लगा। साधु हस्बे मामूल करवट के बल लेटा था और कराह रहा था। यही वो अनोखा मालिश था जिसके हाथ से कुदरत ने हमजा को शफा दी थी। मेरे देखते ही देखते हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिवॉल्वर पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। दरवाज़ा बंद था लेकिन उसे कुंडी नहीं लगाई गई थी। कौन है? साधु ने करहाती हुई नहीफ आवाज़ में पूछा। बाहर से कुछ कहा गया, वो मेरी समझ नहीं आया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक डीएसपी अंदर दाखिल हुआ। उसने बूट उतार रखे थे, टोपी भी उतार रखी थी। मैं देखकर हैरान हुआ कि वो साधु के सामने दो जानों बैठ गया। साधु भी कराहता हुआ उठ बैठा। डीएसपी ने बड़े एहतराम से मुसाफा किया और बोला, हजरत जी, तकलीफ़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल एक मफरूर इस तरफ आया है। हमें खदशा था कि कहीं वो आपके डेरे में ना घुस गया हो। मैं तो तकलीफ़ की वजह से रात भर जागता रहता हूँ। अगर कोई इधर आता तो इस कमरे से गुजर कर जाता। फिर भी आप तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। डीएसपी ने एकदम आगे बढ़कर साधु के घुटने छू लिए। नहीं हजरत जी, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो अंदर भी नहीं आना था, लेकिन आपके खादिम ने बताया कि आप जाग रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो न्याज हासिल कर लूँ। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। वो उठा और उल्टे कदमों चलकर बाहर निकल गया। उसके जाने के चंद लम्हे बाद खादिम गोरकन अंदर आया। उसने हुजरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने साधु बाबा को एक बार फिर घुटनों और हाथों के बल चलते देखा, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। कमर की किसी खास तकलीफ़ के बायस वो सीधा लेट सकता था और ना ही सीधा चल सकता था। जब वो हाथों और घुटनों के बल चलता तो उसकी लंबी दाढ़ी ज़मीन से छूती महसूस होती। ऐसे में वो अजीबो गरीब लगता था। वो अपने खादिम के साथ मेरी तरफ आ रहा था।
میں جلدی سے نیچے اتر آیا اور ایک طرف رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اور سادھو بابا آمنے سامنے تھے۔ سادھو نے کراہتے ہوئے کہا، پولیس والے آ کر چلے گئے لیکن وہ بھی آس پاس ہی موجود ہوں گے، تم کچھ دیر اور رکو۔ سادھو جی، جو کچھ ہوا اتفاقاً ہوا، اب مجھے شرمندگی ہو رہی کہ میں نے آپ کو رات کے اس پہر بے آرام کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، سائیں جی کا بتاؤ، پیرو مرشد کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ سائیں جی بالکل خیریت سے ہیں۔ کیا وہ پاکستان میں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ وہ ایک افریقی ملک موریتانیہ میں ہے۔ وہاں کے غریب مظلوم لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے۔ وہاں کے لوگ انہیں دیوتا کا درجہ دے رہے ہیں۔ وہ انہیں ڈورے دیوتا کہتے ہیں، جس کا مطلب آزادی کا دیوتا ہے۔ سادھو کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ یہ خلوص اور عقیدت کی چمک تھی۔ جب بھی تمہاری ملاقات ہو، سائیں جی سے میرا سلام ضرور کہنا۔ جی۔ قریباً آدھا گھنٹہ میں نے وہیں سادھو کے حجرے میں گزارا۔ سادھو کے خادم نے آ کر سادھو کے کان میں کچھ خسر پسر کی اور مؤدب انداز میں باہر چلا گیا۔ سادھو کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، پولیس اب بھی موجود ہے، لگتا ہے وہ جلدی واپس جانے والے نہیں۔ اگر وہ چلے بھی گئے تو ان کے 2-4 بندے ضرور یہاں چھپے رہیں گے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ کوئی مرا نہیں ہے جی، بس 2-3 زخمی ضرور ہوئے ہوں گے۔ کوئی گاڑی شاڑی بھی الٹی ہے کیا؟ ہاں، میرا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک گاڑی میری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید سادھو کوئی اور سوال بھی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سادھو کے ہڈیوں بھرے چہرے پر سوچ کی لکیریں پھیلی۔ پھر اس نے اپنے خادم گورکن سے مخاطب ہو کر کہا، قبر کھود دو۔ میں حیران ہو گیا۔ پتہ نہیں کس کی قبر کھودنے کا حکم جاری ہوا تھا۔ گورکن باہر چلا گیا۔ تم بھی جاؤ، سادھو نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا، یعنی وہ مجھے رخصت کر رہا تھا۔ میں چند لمحے الجھن میں رہا، پھر سادھو بابا کو خدا حافظ کہہ کر گورکن کے پیچھے چل دیا۔ گورکن واپس انہی کمروں کی طرف گیا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں ننگ دھڑنگ شخص گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کمرے کا عقبی دروازہ بھی تھا۔ عقبی دروازہ کھول کر ہم ایک چھوٹے سے احاطے میں پہنچے۔ 6 فٹ اونچی 4 دیواری کے اندر 4-5 قبریں تھیں۔ میرے ساتھ آنے والے گورکن نے تیز رفتاری سے قبر کھودنی شروع کر دی۔ چند منٹ کے اندر وہ قبر کے تختوں تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ قبر نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ یہ میانی صاحب قبرستان کے بے شمار اسراروں میں سے ایک اسرار تھا۔ گورکن نے تختے ہٹائے۔ نیچے انسانی ڈھانچوں کے بجائے مٹی ہی کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ گورکن نے کہا، آپ کو تکلیف تو ہوگی، پر تھوڑا سا جھک کر چلنا پڑے گا، فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ گورکن سیڑھیاں اترا تو میں بھی اتر گیا۔ گورکن کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس کی روشنی میں نے خود کو ایک سرنگ نما مقام پر پایا۔ سرنگ کا قطر بمشکل 5 فٹ ہوگا۔ مجھے گورکن کی طرح جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ وہ تو شاید یہاں آمد و رفت کا عادی تھا، لیکن مجھے واقعی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہمارے قدموں کے نیچے بھربھری مٹی تھی۔ ہم قریباً 200 گز تک اسی طرح گئے اور پھر ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ گورکن نے بڑے اعتماد سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم پھر ایک 4 دیواری میں تھے۔ یہاں ایک قبر پر بڑی سی چادر چڑھی تھی۔ سرہانے کی طرف 2-3 دیے جل رہے تھے۔ یہاں مجھے کھیبلا سا نظر آیا۔ اس کے لمبے بال کمر سے نیچے تک چلے گئے تھے۔ پہلی نظر میں اسے عورت سمجھا، لیکن وہ مرد تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ رات کے اس پہر وہ درخت کے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور آسیب کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ گورکن نے 4 دیواری کا دروازہ کھول کر بڑی احتیاط سے ارد گرد دیکھا اور پھر مجھے اشارہ کیا کہ میدان صاف ہے، میں نکل جاؤں۔ گورکن کی ہدایت پر میں باہر آ گیا۔ گورکن نے باہر نکلنے سے پہلے ایک چادر مجھے تھما دی۔ میں نے چادر اوڑھ لی۔ میرے سامنے کھائی سی تھی، جیسے سطح مرتفع کی کٹی پھٹی زمین ہوتی ہے۔ میں نیچے اتر گیا۔ پولیس کا گھیرا پیچھے رہ گیا تھا۔ جلدی میں ایک ذیلی سڑک بھاورپول روڈ پر پہنچ گیا۔ سردی ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے منہ سر چادر میں لپیٹ لیا۔ جو ہی ایک ٹیکسی کار میرے نزدیک سے گزری، میں نے اسے روکا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کہاں جانا استاد جی؟ میں ایک دم چونکا، لیکن پھر ڈرائیور کے تاثرات دیکھ کر تسلی ہوئی۔ اس نے مجھے رسمی انداز میں استاد جی کہا تھا۔ کہاں چلنا چاہیے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیا کہا استاد جی؟ اچھا، رواس گارڈن چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ آگے ہمیں پولیس کی کئی گاڑیاں نظر آئیں۔ ایمبولینس کے سائرن بھی گونج رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے ٹکر مار کر پولیس موبائل الٹائی تھی۔ لگتا کہ کوئی حادثہ ہو گیا اس طرف۔
ڈرائیور نے خیال آرائی کی۔ رات کو سڑکیں خالی ہوتی ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں وہ اکثر خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ ٹیکسی چوبرجی چوک پر پہنچی اور پھر ریواز گارڈن کی طرف مڑ گئی۔ جس شخص کا تعاقب کرتے ہوئے میں شیخو پورہ سے لاہور پہنچا تھا اس کا نام راجہ مختار تھا۔ راجہ مختار کی کوٹھی کے لیٹر باکس میں نے میڈم کا دیا ہوا لفافہ ڈالا تھا۔ اس لفافے کو وصول کرنے کے فوراً بعد راجہ مختار لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے راجہ کی برلینا کار کا تعاقب کیا تھا اور ریواز گارڈن تک پہنچا تھا۔ یہاں اچانک پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ میری دوڑ اور مارا ماری شروع ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں وہ کوٹھی محفوظ تھی جہاں راجہ مختار نامی شخص رکا تھا۔ یقیناً وہ کوٹھی اسی ہارون پاشا نامی بندے کی تھی جسے میڈم نے اپنے خط میں باس لکھا تھا اور جس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کی تھیں۔ اگر آج رات کے اس آخری پہر ہارون پاشا نامی اس بندے سے میری ملاقات ہو جاتی تو میری کئی ہفتوں کی بھاگ دوڑ ٹھکانے لگ جاتی۔ چہرے پر جلن سی ہو رہی تھی۔ پولیس والوں کے ساتھ مارا ماری کے دوران ایک گولی کار کے ڈیش بورڈ میں لگی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر ٹوٹ گیا تھا اور کئی کرچیاں میرے چہرے پر لگی تھیں۔ یہ کرچیاں جلن کا احساس پیدا کر رہی تھیں۔ ٹیکسی ریواز گارڈن پہنچی تو میں مطلوبہ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر ہی اتر گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ اب کسی بھی وقت سپیدہ سحر نمودار ہو سکتا تھا۔ میں درمیانی رفتار سے چلتا ہوا اس کوٹھی کے سامنے سے گزرا جہاں راجہ مختار کی کار رکی تھی۔ کوٹھی کا گیٹ کافی اونچا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گاڑی اندر ہی ہے یا واپس جا چکی ہے۔ میں نے نیم پلیٹ پڑھی۔ یہ کسی مسز ایوب کے نام پر تھی۔ کوٹھی کافی وسیع تھی، شاید یہ علاقے کی بہترین کوٹھی تھی۔ میں سیدھا نکلتا چلا گیا اور بڑی سڑک پر پہنچ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ایک چوکیدار نے مجھے شکی نظروں سے دیکھا لیکن پوچھ گچھ کی جسارت نہیں کی۔ کچھ ہی دیر بعد دن کا اجالا رات کے اندھیرے کو نگلنے لگ گیا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ ایک بیکری سے میں نے دودھ اور بسکٹ لیے اور ایک قریبی پارک میں بیٹھ کر کھا لیے۔ 8 بجے کے قریب میں اپنے پروگرام کے مطابق اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جا کر کوٹھی کے گیٹ پر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ایک مسلح چوکیدار باہر نکلا۔ اس نے مجھے کڑی نظروں سے سرتاپا گھورا۔ میں ہارون پاشا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہارون پاشا؟ ہارون پاشا، میں ان کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر یہاں آیا ہوں۔ یہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ میں نے پورچ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ برلینا کار یہاں نظر نہیں آ رہی تھی جس کا تعاقب کرتا ہوا میں یہاں پہنچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ کہیں میں غلط کوٹھی میں تو نہیں آ گیا۔ اسی دوران میں اندر سے ایک بھاری بھرکم بندہ نکلا۔ وہ شلوار قمیص پہنے ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میرا نام صادق ہے، میں شیخو پورے سے آیا ہوں۔ میرے پاس باس ہارون پاشا صاحب کے لیے خاص پیغام ہے، لیکن یہ پیغام میں انہیں کو دوں گا۔ لمبے تڑنگے شخص نے دھیان سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ یہاں مجھے 1-2 بڑے بڑے فلمی پوسٹر نظر آئے۔ ڈرائنگ روم کے اندر بھی فلمی اداکاروں کی تصویریں خوبصورت فریموں میں آویزاں تھیں۔ ان تصویروں میں کہیں کہیں یہ لمبا تڑنگا شخص بھی نظر آتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک 2 مسلح افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بغیر اجازت طلب کے میری تلاشی لی اور میرے قمیص کے نیچے سے ریوالور نکال کر ایک طرف کونے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ چوکس حالت میں میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لمبے تڑنگے شخص نے کہا، میرا خیال ہے تم نے اپنا تعارف ٹھیک نہیں کروایا۔ اپنا اصل تعارف کرواؤ اور یہ بتاؤ کہ یہاں کس لیے آئے ہو۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ باس پاشا اسی کوٹھی میں رہتے ہیں نا؟ اگر میرا جواب ہاں میں ہو تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میں ان سے میڈم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون میڈم؟ مخاطب کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ میڈم شہرزاد۔ لمبا تڑنگا شخص ہیجانی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں بھی تھیں۔ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، کہیں تیرا نام جہادات تو نہیں ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ تیزی سے بولا، میں سمجھ گیا، تیرا نام ہی جہادات ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی کمر کو خم دیا اور میری پنڈلی پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہاں سانپ کے کانٹے کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ لمبے تڑنگے شخص کے چہرے پر چمک نمودار ہو گئی۔ وہ میرا شانہ تھام کر بولا، کہاں ہے میڈم؟ بتاؤ کہاں ہے؟ میں نے اطمینان سے کہا، میں آپ کو میڈم کے بارے میں بتانے آیا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ اطلاع محترم پاشا صاحب کو دوں۔ تو پھر بتاؤ نا، سوچ کیا رہے ہو؟ کیا آپ ہی پاشا ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ بتاؤ میڈم کہاں ہیں؟ لمبے تڑنگے شخص کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ وہ پاشا نہیں ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے پاشا صاحب کی تصویر دیکھی ہوئی ہے میڈم کے پاس۔ میں پاشا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے لمبے تڑنگے شخص کے چہرے پر طیش کے آثار ابھرے۔ یوں لگا جیسے وہ دانت پیس کر مجھے تھپڑ جڑ دے گا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ میں تجھے بعد میں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، فی الحال یہ سمجھ لے کہ پاشا صاحب یہاں نہیں ہیں۔ وہ اگلے کئی ہفتوں تک یہاں نہیں ہوں گے۔ میں ان کا قریبی ساتھی ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں سارے معاملات میں ہی سنبھالتا ہوں۔ لیکن اگر مگر مت کرو،
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھاڑا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ تجھے نادر جگی نے میڈم کے پاس بھیجا تھا نا؟ جی ہاں۔ لمبے تڑنگ کے شخص نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چوتھی پانچویں کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نادر کو بلاؤ، وہ بڑے روب سے بولا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہیلو، کون؟ نادر ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے کارندے جائیداد کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت میرے گھر میں میرے پاس بیٹھا ہے۔ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ میڈم کے بارے میں کوئی اہم خبر لایا ہے اور صرف باس کو بتائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ باس یہاں نہیں ہوتا۔ لو ذرا سے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی لمبے شخص نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ جگی کی گھبرائی آواز میں نے فون پر سنی۔ وہ روجہ پور سے نہیں بول رہا تھا کیونکہ پس منظر میں ٹریفک کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ بولا، او تم کہاں تھے جائیداد؟ تمہاری تلاش میں درجنوں بندے پاگلوں کی طرح شہر شہر گھومتے رہے ہیں۔ اور سنو، جو کچھ میڈم کے بارے میں بتانا چاہتے ہو نا، وحدت صاحب کو فوراً بتا دو۔ سمجھو کہ اس وقت باس یہی ہے۔ نادر صاحب، میڈم دراصل… او نہیں، او مجھے کچھ نہیں بتاؤ، اس طرح وحدت صاحب ناراض ہوں گے۔ تم انہیں جو کچھ بتاؤ گے مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ نادر نے بڑی دانائی سے مجھے سمجھایا، حالانکہ ایسی چھوٹی موٹی نادانیاں میں جان بوجھ کر کرتا تھا تاکہ میرا بھرم قائم رہے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کا حکم۔ فون بند مت کرنا، وہ وحدت صاحب سے پوچھو انہیں کوئی اور بات تو نہیں کرنی۔ جناب، آپ نے نادر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے کیا؟ اور نہیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ میں نے جگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بگ باس ہارون پاشا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اگر میں میڈم کی مخبری کر رہا تھا تو اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو میں اس کی کرتوتوں کی سزا اسے دلوانا چاہتا تھا، دوسرے میں باس پاشا کا اعتماد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اب پاشا خود تو یہاں تھا نہیں، دوسری طرف اطلاع دینے میں زیادہ تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ راج نگر گاؤں میں چودھری بشارت کے گھر میں میڈم بڑی بے چینی سے میری منتظر ہوگی۔ اگر میں کچھ دیر تک مزید واپس نہ جاتا تو میڈم کا چونکنا لازمی تھا۔ ایسی صورت میں وہ راج نگر سے راہ فرار بھی اختیار کر سکتی تھی۔ میں نے وحدت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب، میڈم کی طرف سے جی مجھ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میڈم نے مجھ سے قربانی کے جانور جیسا سلوک کیا ہے۔ میڈم نے نادر جگی صاحب کے ذریعے مجھے 15,000 روپے دیے تھے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھیج سکوں۔ او جی، میرا خیال تھا کہ میڈم نے خدا ترسی کی ہے، پر یہ خدا ترسی نہیں تھی جی، یہ تو میری جان کی قیمت تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا جناب کہ مجھے سانپوں نے نہیں ڈسا تھا، بلکہ جی میڈم جی نے جان بوجھ کر ڈسوایا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرا خون جسم سے نکلوا کر اپنے جسم میں ڈلوایا۔ پتہ نہیں جی وہ کیا تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو جی میری قسمت اچھی تھی کہ میں مرنے سے بچ گیا۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی نا میڈم کے شکنجے سے نکل جانا ہے میں نے، اور یہ موقع مجھے کل شام ملا۔ وہ شیخو پورے روڈ پر نا ڈیوی صاحب کے قتل کے بعد میڈم میرے ساتھ مرید کے چلی گئی تھی۔ مرید کے سے آگے راج نگر کا ایک نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں کے چودھری بشارت کے پاس وہ چھپی ہوئی ہے۔ وحدت نے پوچھا، تم کب سے گاؤں سے نکلے ہوئے ہو؟ میں جی شام تقریباً 7 بجے نکلا تھا۔ تو اتنی دیر کہاں لگا دی؟ یہاں کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا کہ میڈم ہوشیار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلی ہو۔ ابھی تک تو نہیں بھاگی ہوگی جی، جب میں گاؤں سے نکلا تھا تو وہ نشے میں دھت ہو رہی تھی۔ ابھی اس نے 1.5 گھنٹے مزید پینی تھی۔ جب وہ نشہ کر کے سوتی ہے نا جی تو پھر عام طور پہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی۔ یہاں کا پتہ تمہیں کیسے ملا؟ میڈم نشے میں عام طور پر باس پاشا کا نام لیتی تھی۔ پرسوں رات اس نے اتنا زیادہ نشہ کر لیا تھا کہ مستی میں بہت سی باتیں بک دیں۔ وہ 1 گھنٹے تک بغیر رکے بولتی رہی۔ اس نے اسی نشے میں مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے مجھے سانپوں سے ڈسوا کر میرا خون اپنے جسم میں داخل کرایا ہے۔ پھر جب اس نے باس پاشا کی باتیں چھیڑی تو مجھے باس کا ایڈریس بھی دے دیا۔ صبح جب نشہ اترا تو وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وحدت اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میڈم کے نشے والی بات میں نے وحدت کو مطمئن کرنے کے لیے بتائی تھی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ باس پاشا کا پتہ میں نے راجہ کا تعاقب کر کے معلوم کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وحدت کو میری باتوں پر مکمل یقین نہ آیا ہو، لیکن وہ بڑی حد تک مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ وحدت یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وقت بہت قیمتی ہے اور اگر وہ میڈم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو انہیں تیزی سے حرکت کرنا ہوگی۔ 15-20 منٹ کے اندر ساری تیاری مکمل ہو گئی۔ ایک نئی ٹویوٹا جیپ میں 6 مسلح افراد سوار ہوئے۔ 7واں میں تھا۔ وحدت خود ڈرائیونگ سیٹ پر وحدت خود اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ جیپ آندھی کی طرح رواس گارڈن سے نکلی اور لوئر مال سے ہوتی ہوئی راوی کے پل کی طرف چلتی۔ راوی کے پل سے 1 فرلانگ پہلے ہی ہمیں جیم ٹریفک ملی۔ پتہ چلا الیکشن کے سلسلے میں کوئی بڑا جلوس نکلا ہے اور اس جلوس کی وجہ سے شادرے چوک میں ٹریفک بلاک ہے۔ قریباً 1 گھنٹہ ہم نے بڑی بے صبری سے آگے بڑھنے کا انتظار کیا، لیکن اس 1 گھنٹے میں جیپ بمشکل نصف فرلانگ ہی رینگی ہوگی۔ سخت مایوس ہو کر وحدت نے ٹریفک کو اور ٹریفک جام کرنے والوں کو کئی موٹی موٹی گالیاں دیں اور جیپ سے نکل آیا۔ ہم نے جیپ ڈرائیور کے حوالے کی اور خود پیدل ہی پل کی طرف بڑھے۔
पुल पार करके हम शादरे की तरफ आए। ये देखकर हमें हैरानी हुई कि जीटी रोड पर भी करीबन 3 मील तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये भी पता चला कि 2 जुलूसों में शदीद तसादुम और पथराव हुआ है, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी का ये हशर हुआ है। खुदा करके हम ट्रैफिक जाम से गुजरने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गाड़ियां हरकत में नज़र आ रही थीं। यहाँ 10-15 मिनट की तलाश के बाद एक अच्छी हालत की टैक्सी मिली, लेकिन एक टैक्सी में 8 अफराद का बैठना और कच्चे पक्के रास्ते पर सफ़र करना मुहाल था। लिहाजा एक और टैक्सी ढूंढी गई और यूँ काफ़ी ताख़ीर से मुरीदके की तरफ हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। हम 1 घंटे में मुरीदके पहुँचे और वहाँ से कच्चे पक्के रास्ते पर हमारा सफ़र शुरू हुआ। जिस वक्त हम राजनगर नामी गाँव पहुँचे 11 बजने वाले थे। अभी हम गाँव से कुछ फासले पर ही थे कि अफरा तफरी के आसार नज़र आए। मैंने बशारत के कुछ कारिंदों को देखा। वो घोड़ों पर सवार और बंदूकें लहराते हुए एक तरफ जा रहे थे। गांव से बाहर जौहड़ के किनारे दर्जनों अफराद टोलियों की शक्ल में खड़े थे और चमगोइयाँ कर रहे थे। फिर मुझे बशारत खुद नज़र आया। वो अपनी जीप पर सवार बड़ी तेज़ी से नहर की तरफ जा रहा था। उसकी जीप में 5-6 मुसल्लह अफराद सवार थे। इस मौके पर मेरी छठी हिस्स ने ज़बरदस्त काम किया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैडम हवेली से फ़रार हो गई है और जाते जाते वो कोई ऐसा काम दिखा गई है जिसने बशारत और उसके साथियों को आग बगूला कर दिया है और उसके अलावा उनकी दौड़ें भी लगवा दी हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। क्यों, क्या बात है? वहदत ने पूछा। ये जो अभी जी सामने से जीप गुजरी ना, ये चौरी बशारत की है। मैडम इसी के पास ठहरी हुई थी। ठहरी हुई थी? ठहरी हुई थी से क्या मतलब? मेरा दिल कह रहा जी कि हमने यहाँ पहुँचने में देर कर दी। मैडम खतरे की बू सूंघकर यहाँ से फ़रार हो गई है। हो सकता है कि चौधरी बशार तो उसके कारिंदे मैडम के पीछे गए हों। वहदत ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें चौधरी के पीछे जाना चाहिए। दूसरी टैक्सी यहीं छोड़ देते हैं। मैंने वहदत की राय से इत्तेफाक किया। वहदत के 3 साथी दूसरी टैक्सी समेत वहीं मौजूद रहे, जबकि हम चौधरी की जीप के पीछे चल दिए। चौधरी की जीप कच्चे रास्ते पे उछलती कूदती धूल उड़ाती चली जा रही थी। हम इस धूल के अंदर सफ़र कर रहे थे। टैक्सी कार की विंड स्क्रीन धूल से अट गई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद चौधरी की जीप एक मोड़ पर दरख्तों के पीछे ओझल हो गई। जब हम इस मोड़ पर पहुंचे तो जीप सामने ही खड़ी नजर आई। उसका अगला पहिया गहरे खड्डे में चला गया था और वो मुकम्मल तौर पर एक तरफ को झुक गई थी। जीप के फंस जाने से रास्ता भी बंद हो गया था। मजबूरन हमें गाड़ी रोकना पड़ी। चौधरी के कारिंदे जीप को खड्डे से निकालने के लिए जोर लगा रहे थे। चौधरी भी उतरकर एक तरफ खड़ा हो गया। मुझे खदशा महसूस हुआ कि चौधरी की निगाह मुझ पर पड़ जाएगी। मैंने खुद को वहदत के एक साथी के अक़ब में छुपाना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। इससे पहले ही चौधरी बशारत मुझे देख चुका था। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर हिजान के आसार नजर आए। वो लपक कर मेरी तरफ आया और टैक्सी का दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। उसके साथ ही उसने मेरे गिरेबान की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। चौधरी की घन गरज सुनकर उसके साथी भी तेज़ी से मेरी तरफ आए। चौधरी चीख रहा था, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। उसके साथ ही उसने अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ सीधा कर लिया। चौधरी के जवाब में वहदत के साथियों ने भी एक लम्हे के अंदर असलहा निकाल लिया। चंद सेकंड्स के अंदर अंदर दोनों तरफ से हथियार सीधे हो गए और उंगलियां ट्रिगर्स पर आ गईं। वहदत और उसके साथी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी समझ में बात आ रही थी। मैडम ने चौधरी बशारत के साथ कोई हाथ किया था और भाग गई थी। बशारत और उसके साथियों के नज़दीक में मैडम का साथी और कारिंदा था। अब मैडम के लिए जो भी गज़ब इन लोगों में मौजूद था, उसका रुख मेरी तरफ हो गया था। शदीद तनाव की कैफियत थी। ज़रा सी गलतफहमी के सबब अंधाधुंध गोलियां चल सकती थीं। मैंने चौधरी से कहा, ओ चौधरी जी, पहले मेरी पूरी गल तो सुन लो जी, उसके बाद मुझे ज़िबा भी कर दोगे ना तो मुझे कबूल है। चौधरी ने रिवॉल्वर वाला हाथ ज़रा ढीला किया। मैंने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, चौधरी जी, मुझे नहीं पता कि मैडम ने क्या किया है, लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं जी, सज्जन हूँ। मैंने इन लोगों को टैक्सी कार पर लाहौर से लेकर यहाँ आया हूँ। और मैडम ने शेखोपुरे रोड पे जो बंदा मारा था ना, वो इन्हीं लोगों का था। ये मैडम को दिन रात ढूंढते फिर रहे हैं। ये सच कह रहा है। हम मैडम ही के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप भी मैडम को ढूंढ रहे हैं तो फिर हमारा रास्ता एक ही है। वहदत ने लुक़मा दिया। इस मुख्तसर गुफ्तगू ने दोनों तरफ से तनाव काफ़ी कम कर दिया। चौधरी ने अपना रिवॉल्वर गैर इरादी तौर पर नीचे झुका लिया। वैसे भी चौधरी और उसके साथियों ने देख लिया था कि टैक्सी में कोई लल्लू पंजू सवार नहीं है। वहदत और उसके साथियों के पास बेहतरीन असलहा था और वैसे भी वो चौधरी के साथियों पर भारी नज़र आते थे। मैंने डरने की अदाकारी करते हुए चौधरी से पूछा, ओ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें भी कुछ बताएं, यहाँ क्या मामला हुआ है? जवाब में चौधरी ने जो कुछ कहा उससे और जो कुछ मैंने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाया, उससे इंकशाफ हुआ कि कुछ देर पहले मैडम हवेली से भाग गई है। और वो अकेली नहीं भागी थी, वो अपने साथ नसरीन को भी ज़बरदस्ती ले गई थी। जैसा कि हमें बाद अज़ा मालूम हुआ, मैडम ने मेरे वापस ना आने की वजह से ख़तरे की बू सूंघ ली थी। वो ऐसे मामलों में बड़ी हसास और ज़ुदफ़हम थी। उसने गांव से निकलने के लिए एक पुरानी कार इस्तेमाल की। ये कार बशारत के एक दोस्त की थी।
नसरीन को गन पॉइंट पर रखकर मैडम कार में जा घुसी। ड्राइवर मैडम का गज़ो गज़ब देखकर भाग गया था और वो गाड़ी को भगा कर ले गई। बाद असर ड्राइवर ने बशारत को मैडम के इस कारनामे की इत्तला दी थी। अगले 18 घंटे हम इलाके में मुसलसल मैडम और नसरीन को ढूंढते रहे। हमारे साथ बशारत के दर्जनों मजीद कारिंदे भी शामिल हो गए। अगले रोज़ गांव से करीबन 10 किलोमीटर दूर एक वीरान बेले के करीब गाड़ी के टायरों के निशानात नजर आए। इन निशानात को बशारत के दोस्त ने पहचान लिया। ये उसी की गाड़ी थी। थोड़ी सी मजीद जुस्तजू की गई तो हम एक खंडर में पहुंच गए। खंडर में कई देहाती मर्द-ओ-ज़न जमा थे। उनके चेहरे देखकर अंदाज़ा होता था कि यहाँ कोई अहम वाक़या हुआ है। चौधरी बशारत गाड़ी से उतरकर दौड़ता हुआ चंद देहातियों के पास पहुंचा। चौधरी के पूछने पर देहातियों ने बताया कि यहाँ वारदात हो गई है। कोई शख्स एक लड़की के साथ ज़्यादती करके भाग गया है। इसी दौरान में खंडर के अंदर से 3-4 औरतें बरामद हुईं। उन्होंने एक लड़की के सर पर लंबी चादर डालकर उसका मुंह सर छुपा लिया था। औरतों का सहारा लेकर लड़की आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ जा रही थी। लड़की का कद काट और जिस्मानी बनावट देखकर मुझे शक हुआ कि यह चौधरी बशारत की बहन नसरीन ही है। चंद लम्हे बाद पर्दापोश लड़की ने भी चौधरी बशारत को देख लिया। वो एकदम दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लिपटकर बुलंद आवाज़ से रोने लगी। चौधरी उसे चादर के अंदर ही लपेटकर अपनी जीप में ले आया। चौधरी तो बहन को लेकर फ़ौरन गांव की तरफ रवाना हो गया और हम मौके पर मौजूद लोगों से पूछगछ करने लगे। एक किसान ने बताया, ओ जी, हम करीबी खेतों में मुँह अंधेरे पानी लगा रहे थे। किसी जनानी की चीखों की आवाज़ आई। हम दौड़ते हुए इस खंडर तक पहुँचे तो ये कुड़ी यहाँ अधमुई पड़ी थी। इसके सारे कपड़े फटे हुए थे जी। मैं दौड़ के सीधा अपने घर गया और घर की 2 जनानियों को ले आया। उन्होंने कुड़ी को कपड़े शपड़े पहना और होश में लाने की कोशिश करने लगी। वो होश में ही नहीं आ रही थी। मेरे वटे पुत्र की बीवी ज़िला अस्पताल में नर्स है। मेरा छोटा पुत्र उसे साथ वाले गांव से बुला कर लाया। खुदा खुदा करके कुड़ी को होश आया। उसने कुछ बताया भी है? वो क्या बताएगी जी, ऐसे मौके पे कुड़ी बेचारी क्या बता सकती है। एक दूसरा किसान बोला, कुछ पता चला कि लड़की के साथ कौन था? जो भी था जी, वो दौड़ गया। हमने कार स्टार्ट होने की आवाज़ भी सुनी थी। वो देखें, वो सामने ज़मीन पर टायरों के निशान वगैरह भी हैं। एक अधेड़ उम्र शख्स मायूसी से सर हिलाकर मुंह से आवाज़ निकालने लगा और बोला, पता नहीं क्या ज़माना आ गया जी, दिन दहाड़े इज़्ज़तें ख़राब हो रही हैं। बज़ाहिर तो वो शख्स हमदर्द अफसोस का इजहार कर रहा था, लेकिन महसूस होता था कि उसके अंदर अफसोस कम और दिलचस्पी ज़्यादा है। इतने में एक नौजवान आगे आया। वो चेहरे मोहरे से संजीदा शख्स नज़र आता था। उसने चौधरी बशारत के साथियों में से 3-4 अफराद को कहा कि वो ज़रा अलहदा होकर उसकी बात सुने। मैं भी उन 3-4 अफराद में शामिल हो गया। वो बोला, मेरी बीवी नर्स है। उसी ने लड़की को मरहम पट्टी की है जी और उसे होश दिलाया। और वो कहती कि लड़की से ज़्यादती शादी नहीं हुई है, बस उसे मारा पीटा गया है। उसके साथ जो बंदा था ना, उसी ने मारा उसे। पहले उसके कपड़े फाड़े और फिर अपनी पैंट की बेल्ट से उसे पीटता रहा। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की जाने से इनकार कर रही थी। मेरी आंखों के सामने मैडम की छवि घूमने लगी। मैं जानता था कि ये सब मैडम का ही कारनामा है। वो अपनी वहशत में अजीब व गरीब काम कर रही थी। दरहकीकत उसका सबसे बड़ा मसला अपना इलाज था। वह अधूरे इलाज के अजाब का शिकार हो गई थी। उसे जल्द अज जल्द खून के नए डोज की ज़रूरत थी। यकीनन यही वजह थी कि उसने मेरी दूरी का ख़तरा मोल लेते हुए मुझे राजनगर से अपने बॉस के नाम ख़त देकर शेखोपुरे भेजा था। वो समझती थी कि जब तक बॉस के साथ उसके मामला दुरुस्त नहीं हो जाते, वो इसी तरह राजनगर में पनाह गुज़ीर रहने पर मजबूर होगी और राजनगर जैसे दूर दराज गाँव में रहते हुए वो अपने अताई डॉक्टर अब्दाल जी से रब्ता नहीं कर सकती थी। और अगर रब्ता हो भी जाता तो इलाज मुआवजे की वो ख़ास सहूलतें उसे राजनगर में हासिल नहीं हो सकती थी जो लाहौर में हो सकती थी। यही वजह थी कि उसने अपने मुश्तैल बॉस को ज़रा ठंडा करने के लिए गुमनाम ख़त के ज़रिए अपनी सफाई पेश की थी। मगर मैं चूँकि मैडम की हिदायत के मुताबिक फ़ौरन ही शेखोपुरे से वापस नहीं आया था, लिहाजा मैडम का माथा ठनक गया था और वो समझ गई थी कि कोई गड़बड़ हो गई है। मैं कहीं पकड़ा गया हूँ या फिर मेरी नीयत ख़राब